اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل معرب اور مبنی کی تعریف۔ عربی زبان کے تمام کلمات دو قسم پر ہیں۔ پہلی قسم ہے معرب، دوسری قسم ہے مبنی۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو۔ تو اس عامل کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ عامل اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتا ہے۔ جیسے جاء زید، رأیت زیدا اور مررت بزید۔ اس مثال میں آپ غور کریں تو زید معرب ہے، جاء عامل کی وجہ سے زید پر رفع ہے۔ اور دوسری مثال میں آپ دیکھیں رأیت زیدا میں رأیت عامل کی وجہ سے زید پر نصب ہے۔ اور تیسری مثال میں مررت بزید میں با عامل کی وجہ سے زید پر جر آیا ہے۔ لہذا ہم ان مثالوں میں کہیں گے کہ جاء، رأیت اور با یہ عامل ہیں اور زید معمول ہے اور معرب ہے۔ اور زید کے آخری جو حرف ہے یعنی دال، اس پر جو رفع، نصب یا جر ہے وہ اعراب ہے، اور دال خود محل اعراب ہے، یعنی اعراب کے بدلنے کی جگہ ہے۔ اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ہؤلاء۔ اب یہ حالت رفعی، نصبی، جری تینوں میں ایک جیسا ہی رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ جیسے اس کو آپ مثال میں استعمال کر لیں، جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ دیکھیں عامل تو بدل رہے ہیں، رافع، ناصب اور جار تینوں عامل بدلے ہیں، لیکن ہؤلاء میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یہ جوں کا توں ہے تینوں مثالوں میں، تینوں حالتوں میں۔ تو یہ مبنی ہوگا اور زید معرب ہوگا۔ اب یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ معرب کیا کیا چیزیں ہیں اور مبنی کیا کیا چیزیں ہیں۔ مصنف آگے اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمام حروف مبنی ہیں، اور افعال میں سے 3 فعل مبنی ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، اور نمبر 3 فعل مضارع۔ جب فعل مضارع کے ساتھ جمع مؤنث غائب یا جمع مؤنث حاضر کا نون یا نون تاکید ہو تو ان صورتوں میں فعل مضارع بھی مبنی ہوگا، یعنی فعل ماضی مکمل، امر حاضر معروف یہ مکمل، اور فعل مضارع جب اس کے ساتھ جمع مؤنث کا نون ہو یا پھر نون تاکید ہو۔ اور اسماء میں اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اور اس میں متمکن اس وقت مبنی ہے جب ترکیب میں واقع نہ ہو، اور اگر ترکیب میں واقع ہو تو پھر اس میں متمکن معرب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صرف زید کو لیں، زید، تو زید کو اگر اکیلا ہے، مفرد ہے، آپ اس کو کسی جملے میں استعمال نہیں کرتے تو زید پر آپ کوئی اعراب نہیں پڑھ سکتے، وقف کریں گے، ظاہری بات ہے، کیونکہ یہ مفردات ہیں۔ مفردات کو بیان کرنے میں وقف آپ نے کرنا ہے، کتاب، قلم، کرسی، اور اسی طرح زید، عمر وغیرہ وقف آپ کریں گے آخر میں، یعنی کوئی اعراب واضح نہیں کریں گے، کیونکہ اعراب آپ کس بنیاد پر واضح کریں گے جب تک کہ کوئی عامل نہیں ہے، چاہے لفظی ہو یا معنوی ہو۔ تو اس میں متمکن یعنی جو اعراب کو جگہ دیتا ہے تو وہ مبنی ہوگا جب تک کہ وہ ترکیب میں واقع نہ ہو، اکیلا ہو۔ ہاں جب اس کو آپ ترکیب میں لے آئیں گے تو پھر عامل کے مطابق وہ مرفوع، منصوب یا مجرور ہو جائے گا۔ ایسے ہی فعل مضارع اس صورت میں معرب ہے جب وہ جمع مؤنث کے دونوں نونوں سے، یعنی غائب اور جمع مؤنث حاضر اور ایسی نون تاکید سے خالی ہو، تو اس وقت فعل مضارع معرب ہوگا۔
اب اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ کلام عرب میں ان دو قسموں کے علاوہ کوئی مورب نہیں بلکہ سب مبنی ہے، یعنی اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو اور فعل مضارع جب نون تاکید اور جمع مؤنث کے نون سے خالی ہو، یہ دو چیزیں مورب ہیں، بقیہ ساری چیزیں مبنی ہیں۔ اور اس میں غیر متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، اور مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہیں۔ اور اس میں متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ یہاں تک تو سبق مکمل ہوا، اب اس کی مزید ہم وضاحت یا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس سبق سے یہ بات ثابت ہوگی کہ حروف تو سارے کے سارے مبنی ہیں، اور افعال میں سے فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع جب وہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ہو یہ بھی مبنی ہو گئے۔ اب آتے ہیں اسماء کی طرف، تو اسماء میں اس میں غیر متمکن یہ مبنی ہوا، اور اس میں متمکن بھی مبنی ہے جب ترکیب میں واقع نہ ہو۔ تو اس میں متمکن اور غیر متمکن کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اس میں متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ یہ تمکن کیا ہوتا ہے؟ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، قدرت دینا۔ چونکہ یہ اسم مختلف اعراب کو، مختلف حرکات کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس اسم کو اس میں متمکن کہہ دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے مثال پہلے سنی تھی، جاء زید رأیت زیدا مررت بزید۔ ان تینوں امثلہ میں آپ دیکھیں کہ عامل کے مطابق معمول بدل رہا ہے اور اعراب اس کے اوپر تینوں حالتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور اسم ان اعراب کو آنے کے لیے جگہ دے رہا ہے اور عامل کو اپنے اوپر قدرت دے رہا ہے کہ وہ اس کے اعراب تبدیل کر دیں۔ تو اس لیے اس اسم کو کہیں گے اس میں متمکن۔ اور اس میں غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے مشابہت کی وجہ سے وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا، یا تینوں اعراب کو نہیں آنے دیتا، یا دو کو نہیں آنے دیتا، یا کسی ایک کو نہیں آنے دیتا۔ وہ اس میں غیر متمکن کی انشاءاللہ آگے اس میں ہم پڑھ لیں گے۔ جیسے جاء ھذا رأیت ھذا مررت بھذا، تو یہ دیکھیں مبنی الاصل تو نہیں ہے، لیکن اس کی طرح اس کے اوپر بھی اعراب نہیں آ رہی، یہ اعراب کو قدرت نہیں دے رہا۔ دوسرا، آج کے سبق میں یہ بھی اصطلاح بار بار استعمال ہوئی ہے، مبنی الاصل اور مبنی الاصل کے مشابہ یعنی غیر مبنی الاصل۔ تو وہ بھی سمجھ لیں کہ مبنی الاصل اسے کہتے ہیں جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو، یعنی جب اس کو واضح نے وضع کیا تھا، جب اس کو مقرر کیا تھا، اس کا اختراع کیا تھا، تو اس وقت یہ مبنی تھے۔ جیسے فعل ماضی، امر حاضر معروف تمام حروف، یہ مبنی الاصل کہلائیں گے۔ اور غیر مبنی الاصل وہ ہے جو اصل وضع میں تو مبنی نہیں تھے، بلکہ مبنی الاصل کی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو گئے۔ اور غیر مبنی الاصل وہ بھی تین ہیں، اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، اور نمبر 3 فعل مضارع جب جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہوگی غیر مبنی الاصل، یعنی 3 مبنی الاصل، 3 غیر مبنی الاصل ہوگی۔ اور مورب کیا ہوگا کہ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو وہ مورب ہوگا، اور فعل مضارع جب نون جمع اور نون تاکید سے خالی ہوگا وہ مورب ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں مورب ہو گئیں، 3 چیزیں مبنی الاصل ہو گئیں، 3 چیزیں غیر مبنی الاصل یعنی مشابہ مبنی الاصل ہو گئی، اور 2 چیزیں مورب ہو گئیں۔